دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وطائے فقیر کی قصوں سے ایک قصہ سنائیں گے۔ جبکہ ہم اس ویڈیو میں فقیر کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں تو زمانے ماضی اور زمانے حاضر کے فقیروں میں بہت فرق ہے۔ آج کل کے جو فقیر ہیں وہ درگاہوں اور امام بارگاہوں پر چرس یا سگریٹس کے کش لگا کر اپنے آپ کو بڑا ہی پہنچا ہوا سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ اس کے برعکس ہے۔ وطائے فقیر جیسے لوگوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی اور انہوں نے اچھی باتیں سیکھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ سندھ میں وطائے فقیر کے دلچسپ قصے مشہور ہیں۔ ہم ایسا ہی ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بار وطائے فقیر و وائز کے مجلس میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں روزی پہنچاتے ہیں۔ مجلس سے اٹھے تو دل میں ارادہ کیا کہ اس بات کو آزمائیں گے۔ چنانچہ دوسرے روز اپنا کام دھندا کرنے کے بجائے شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور دل میں پختہ ارادہ کر لیا، میں کسی سے کھانے کے لیے کچھ نہ مانگوں گا، دیکھوں اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح روزی پہنچاتا ہے۔ انہیں اس طرح صبح سے بیٹھے عصر کا وقت ہو گیا، کھانے پینے کوئی انتظام نہیں ہو سکا اور بھوک بہت ستانے لگی تو وطائے فقیر بہت پریشان ہوئے، لیکن مولوی صاحب کی باتوں کو آزمانے کے خیال سے وہیں جمے بیٹھے رہے۔ شام تک بھوک کی بالکل برداشت نہیں رہی۔ ایک بار تو جی چاہا کہ اس خیال کو دل سے نکال کر گھر چلے جائیں، مگر انہوں نے مولوی صاحب کی بات کو آزمانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ دل کو مضبوط کر کے وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جائیں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی امداد آ رہی ہے تو دور ہی سے نظر آ جائے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا، ان کی درخت پر چڑھنے کی تھوڑی دیر بعد ایک دیہاتی ان کے لیے روٹی لے کر آیا۔ اصل میں شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے انہیں وہاں بیٹھا دیکھ گیا تھا۔ انہیں مسافر سمجھ کر گاؤں کی دستور مطابق ان کے لیے کھانا لایا تھا۔ وطائے فقیر نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو دل میں سوچنے لگے، واقعی اللہ اپنی مخلوق کو کسی نہ کسی طرح روزی ضرور پہنچاتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کر دیہاتی سے کھانا لے لیں۔ دل نے کہا، نہیں، ایسا کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں تمہاری محنت بھی شامل ہو جائے گی، تمہیں تو خاموشی سے بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا چاہیے۔ جب روزی گاؤں سے یہاں تک پہنچ سکتی ہے تو کیا اتنی بلندی طے نہیں کر سکتی؟ چنانچہ وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھے ہوئے اس دیہاتی کو دیکھتے رہے۔ دیہاتی نے جب درخت کے نیچے مسافر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وطائے فقیر تھے بھی درخت کی بہت اونچی شاخ پر۔ دیہاتی انہیں نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا۔ وطائے فقیر کا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے جب دیہاتی کو واپس جاتے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ واپس چلا گیا تو پھر رات بھر
भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर उन्होंने आहिस्ता से खंकारा। देहाती उनकी आवाज़ सुनकर पलटा। उसने ऊपर देखा, सोचा कि मुसाफिर जंगली जानवरों से जान बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ गया है। वो खुद भी दरख्त पर चढ़ गया, उन्हें खाना दिया और अपनी राह ली। वतायो फकीर ने पेट भरकर खाना खाया, नीचे आकर नदी से पानी पिया। जब जिस्म में कुछ ताकत आई तो सीधे मौलवी साहब के पास गए और उनसे कहने लगे, आपकी बात तो इस हद तक सही निकली कि अल्लाह ताला गांव से जंगल तक रोज़ी पहुंचाता है, लेकिन दरख्त के नीचे से ऊपर तक रोज़ी मंगवाने के लिए इंसान को भी खुद भी खंकारना पड़ता है, वरना रिज़्क वापस चला जाता है। सच तो ये है कि सारी नेमतें अल्लाह ही देता है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए इंसान को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हज़रत अली का कौल है कि रिज़्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो। रिज़्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मरने वाले को मौत। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज टीवी को। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।